صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار عالم سے استدا ہے کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں. انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان بہترین انداز سے آپ حضرات کا گزر رہا ہوگا. قرآن کی تلاوت کی سماعت، قراءت، تفسیر قرآن کریم، چونکہ بہار قرآن کا نام رمضان مبارک ہے. اسی انداز سے قرآن فہمی میں انبیاء کرام کی جو سوانح حیات گزرے ہیں وہ بھی ایک بہترین موقع ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں انشاءاللہ ان کو بھی جناب پہچانے، دیکھیں اور ان کے ماضی کے حالات کو ایک مرتبہ اچھے سے جانچ کر پھر اس کو اپنے حال کے زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں تاکہ مستقبل ہم سب کا روشن ہو جائے. جو قرآن مجید کے اندر میں جو انبیاء کے واقعات ہیں وہ کہانی، قصے، ناول نہیں ہے، بلکہ وہ حقیقت پر مبنی، اور اس سے زیادہ حقیقت کوئی اور دکھا ہی نہیں سکتا. قرآن مجید نے جو چیزیں بتائی ہیں وہ اس کے اندر میں ہر جگہ کے اوپر ایک نصیحت ہے انبیاء کی زندگی میں. تو انشاءاللہ ہم آج کے پیغام جمعہ میں آپ کی خدمت میں تھوڑی سی گفتگو جناب خدیجہ کے اوپر کریں گے، تھوڑی سی گفتگو انبیاء کرام کے ان سوانح حیات کے اوپر کریں گے، اور اس کے بعد پھر حالات حاضرہ کے اوپر اور اس کا نتیجہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے. آئیں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں ام المؤمنین جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا اتنی مظلومہ ہیں، اپنے زمانے میں بھی مظلومہ تھیں، شادی کے بعد لوگوں نے کیا بنا دیا، اور اس کے شادی کے بعد کے مراحل میں بھی کیا مسائل سے گزریں، اور آج تک مسلمانوں نے کیسا مظلوم بنایا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کو. مثال کے طور کے اوپر ایک کلاس میں ایک فرسٹ ڈویژن کا اور بہترین اسمارٹ ایک اسٹوڈنٹ ہو، اور ہر اعتبار سے اس کے اندر میں کمال ہی کمال ہو، اور ایک اسٹوڈنٹ ایسا ہو کہ اس کے اندر میں کوئی بھی کمال نہ ہو، مگر ہاں زور زبردستی کے ذریعے سے اس اسٹوڈنٹ کو اس اسٹوڈنٹ کے اوپر فوقیت دی جائے، تو کتنی تکلیف ہوگی اس اسٹوڈنٹ کو کہ جو حقدار تھا اس کو وہ حق نہیں ملا. ایسی جناب ام المومنین جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ہیں. آپ ذرا سوچئے کہ جو سب سے پہلے ایمان لانے والی نماز جماعت جب شروع ہوئی، اس جماعت کے نماز میں کوئی خاتون جو سب سے پہلے شریک ہوئیں ام المومنین جناب خدیجہ ہیں، اور اس کے بعد پھر اپنا پورا مال اٹھا کر اسلام کی خاطر رسول اللہ کو دے دیا، جن کے پیسے کی عنایت کو اللہ نے اپنے طرف منسوب کیا کہ یعنی میں نے آپ کو دیا. اس کے بعد پھر جناب ام المؤمنین کا شیب ابو طالب میں جا کے رہنا، ایک مثال کے طور کے اوپر بہترین وی آئی پی زندگی جناب گزار رہا ہو یا گزار رہی ہو، کوئی بھی اچانک کسی بڑے مقصد کے تحت ان پہاڑی کی کھو میں رہنا پڑے جہاں پر نہ پانی کا صحیح انتظام، نہ ہواؤں کا روکنے کا صحیح انتظام، نہ دھوپ سے بچنے کا کوئی انتظام، نہ صحیح طور کے اوپر کھانے کا کوئی انتظام. ان تمام مسائل کو 2.5 سال تک، 1-2 دن نہیں 2.5 سال تک سہنا، برداشت کرنا، یہ جناب ام المومنین جناب خدیجہ نے کیا. اور کوئی بھی کام بغیر اسکوٹر میں اگر تیل نہ ہو تو آپ کا اسکوٹر دھکا دے کے تو آپ کچھ دور تک چلا سکتے ہیں، مگر حقیقت میں دور تک نہیں لے کے جا سکتے. اسی انداز سے گاڑی ہے، تو اسلام کی گاڑی کیسے چلی بغیر پیسے کے؟ اگر پیسہ نہیں تھا، اور پیسہ اگر آیا تو کس کا پیسہ آیا، کس نے پیسہ دیا؟ اب ذرا سوچیں، جن خلفاؤں کے سلسلے میں مسلمان کہتے ہیں ان کی سوانح حیات ذرا جا کر پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ بیچارے لوگ خود غریب و غربا تھے، اور ایک چھوٹی چھوٹی مختصر سی مزدوری والے کام کیا کرتے تھے. اور آج تو نیٹ کا زمانہ ہے،
جا کے ایک مرتبہ ان کے اوپر سرچ کریں، ریسرچ کریں، ہر چیز کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں، پانی کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں، مچھر کے اوپر ریسرچ ہو رہا ہے، اور مثال کے طور پر سانپ کے اوپر ریسرچ ہے، بچھو کے اوپر ریسرچ ہے، گائے کے اوپر، اونٹ کے اوپر ریسرچ کر رہے، کیوں نہیں آپ ان خلفاء کے اوپر ریسرچ کرتے کہ جن کے سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پیسہ دیا ہے رسول اللہ کو؟ عجیب بات ہے۔ اب جس شخصیت نے سب کچھ قربان کیا ہو، اتنا وی آئی پی زندگی گزارنے کے ساتھ وہ زندگی بھی گزاری، رسول اللہ کا ساتھ دیا، شیب ابو طالب میں گئیں، اس کے بعد اس کائنات میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جیسی عظیم ترین خاتون جو سیدۃ النساء اہل الجنہ یا سید نساء العالمین ہیں، تمام کائنات کی عورتوں کی سردار، تمام جنت میں جانے والی تمام عورتوں کی سردار، وہ کون ہیں؟ وہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی دختر نیک اختر ہیں۔ ان کی ولادت کے سبب سے کائنات میں جو رونق آئی ہے، جو عظیم عزت ملی ہے رسول اللہ کو اور اس کائنات کو، وہ ہمارا بیان نہیں کرتے، وہ جناب ام المؤمنین جناب خدیجہ کے سبب سے ہے۔ اب جناب خدیجہ سے ہم نے کیا سیکھا؟ ہر ایک معاملے کے ساتھ ایک مینرز ہونا چاہیے، ایک سسٹم ہونا چاہیے کہ ہمیں ملا کیا، ہم نے سیکھا کیا۔ تو ہم نے سیکھا یہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی زندگی سے، اگر کوئی اللہ کا نمائندہ ریلیجس کام کو لے کر آگے بڑھے تو دانے دیرہ سخن قدم ہر اعتبار سے اس کا ساتھ دے دیں۔ پریشانی ہوگی مگر ساتھ دے دیں گے تو جانتے کیا ہوگا فائدہ؟ ہمیشہ کے لیے آپ کا نام باقی رہ جائے گا۔ کتنے پیسے والے آئے، کتنی پیسے والی آئیں اور اس دنیا سے آ کر چلے گئے، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، کوئی تذکرہ کرنے والا نہیں ہے، مگر جناب ام المؤمنین جناب خدیجہ کا ذکر اس کائنات کے ہر گوشے گوشے میں ہے، ہر گوشے گوشے میں ہو رہا ہے۔ ہاں، وہ دشمنان اہل البیت جو ہیں وہ قطعاً ان کا نام نہیں لیتے، چونکہ ان کے مقابل میں کسی اور کو لا کر انہوں نے کھڑا کیا ہے، اور لہٰذا وہ اگر ان کا تذکرہ کر دیں گے جہاں پر فضائل ہی فضائل ہو اور خوبی ہی خوبی ہو، تو ان کو کیسے مثال کے طور کے اوپر لا سکتے ہیں کہ جن کے یہاں نہ کوئی فضائل ہے نہ کوئی فضیلت ہے، بلکہ گناہوں کا انبار ہے، غلطیوں کا انبار ہے۔ ان غلطیوں کو انبار کو ہٹا کر بغیرتی یہ ہے کہ ہم کس کو ذکر کریں گے؟ ہم ذکر کریں گے جناب خدیجہ کا نہیں، ام المؤمنین جو رسول اللہ کی بیوی تھی۔ اب ان کے اوپر ایک سے ایک الزام تراشیاں، یہ پرانے زمانے کے لوگوں کا شیوا ہے کہ وہ 40 سال کی تھیں اور ان کی 3 بیٹیاں تھیں اور وغیرہ وغیرہ، اس کے اوپر سب فضولیات کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ عزیز و دوستو، ہم نے درس یہ حاصل کیا کہ جب بھی کبھی بھی حق کا معاملہ آئے تو تلاش یہ کریں کہ حق کدھر ہے، اور جدھر حق ہو بس اس کے ساتھ ہو جائیں۔ ایسا مت کریں کبھی اپنی زندگی میں کہ چونکہ وہ پاورفل ہے، چونکہ وہ پیسے والا ہے، چونکہ وہ سورس والا ہے تو باطل، مگر ہم باطل کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ ائمہ معصومین کی سنت نہیں، یہ جناب خدیجہ کی سنت نہیں ہے۔ مگر ہاں، تکلیف تو ہوگی مگر بقا اسی میں ہے، کامیابی اسی میں ہے۔ دوستو عزیزو، ام المومنین جناب خدیجہ نے اتنا مال دیا رسول اللہ کو، اتنا مال دیا کہ اب 2-3 باتیں کہنا بہت ضروری ہیں جناب ام المومنین کی، تاکہ ہمارے نوجوان بچوں کو ان کے سلسلے میں تھوڑی معرفت حاصل ہو جائے اور وہ سیکھ لیں، سن لیں۔ جناب ام المومنین جناب خدیجہ کا لقب تھا کوئین آف عرب، ملکۃ العرب، یعنی آج جیسے کہ کوئی قیمت لگائے، سونے کی قیمت کیا ہوگی آج، روپے کی قیمت کیا ہوگی آج، جو طے کرتے ہیں ان کا مقام کیا ہوتا ہے کنٹری میں، آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اس زمانے میں ورلڈ وائڈ جو سونے کی قیمت، چاندی کی قیمت، کسی چیز کی قیمت جو بہت قیمتی ہوا کرتی تھی، اس کی قیمت کا تعین جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کرتی تھی۔ آج مثال کے طور پر ٹرک ہے، ٹرک کا جو ہے ٹرانسپورٹ ہے، ٹھیک ہے، اس زمانے میں ٹرانسپورٹ جو تھا صرف اور صرف اونٹ کے ذریعے سے ہوا کرتا تھا۔
80,000 اونٹ تھے جناب خدیجہ کے سلام اللہ علیہا، اور ان اونٹوں کو وہ مثال کے طور کے اوپر دیا کرتی تھی، کس میں؟ ایک مرتبہ رینٹ کے اوپر، خود اپنی بھی تجارت کا مال اس میں جاتا تھا اور رینٹ کے اوپر بھی جناب ان کا اونٹ چلتا تھا۔ تو اب ذرا سوچیے کہ جناب فاطمہ زہرا کس شہزادی، کس عظیم خاتون کی بیٹی ہیں، آپ ان کو کبھی بھی معمولی اعتبار سے پیش کرنے کی کوشش نہ کریں، اپنی غربت کو چھپانے کے لیے جناب فاطمہ زہرا کو غریب نہ بنائیں۔ ہاں کچھ عرصے میں انہوں نے وہ جو زندگی گزاری، وہ زندگی ایک قسم کا ایک نمونہ تھی، چونکہ ہر اعتبار سے وہ نمونہ بن کے آئی تھی جناب شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ کل کوئی کچھ کہہ سکتا تھا کہ اگر ایسے غربت کا معاملہ اگر ہوتا تب پھر دیکھتے، وہ بھی دکھا دیا۔ تو وہ تھی بہت ہی عظیم خاتون کی بیٹی، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت مالدار، اور پھر اس کائنات میں آج سے ہم نے فلاں بوٹیک کا جب ہم نے کپڑا پہنا، اس سے بڑا کوئی ہوتا نہیں ہے، فلاں ڈھمکا، یہ سب جو آج کل چلتا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا نے شادی میں جو کپڑا پہنا ہے آج تک کوئی ریکارڈ نہیں توڑ سکا، نہ کوئی توڑ سکتا ہے، سب کچھ تقریباً الگ ہوا ہے، جس میں سے چونکہ گفتگو آج ام المومنین جناب خدیجہ کی ہے، یہ بتانا، یہ تھوڑی تفصیلی طور پر وہ گفتگو صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ چونکہ بھائیوں نے، دشمنان اہل البیت نے، مسلمانوں نے بالکل جس کو کہا جائے کہ کنارہ کشی کر لی ہے، بھول سے بھی جناب فاطمہ زہرا کا نام نہیں لے کر آتے، بھول سے بھی جناب خدیجہ کا نام نہیں لے کر آتے۔ اگر لے کر آئیں گے تو پھر اتنی فضیلت ہوگی، تو پھر ہم جس کو اٹھانا چاہ رہے ہیں وہ فضیلت تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو لہٰذا وہ بلند نہیں بلکہ زمین پر گر جائیں گی اور یہ بلند ہو جائیں گی، اور ہم کو ان کو بلند نہیں کرنا ہے۔ جیسے کہ مامون نے امام رضا سے کہا تھا، ہماری مجبوری ہے، یعنی اب دوسرا جملہ میں کہہ دوں، ہم باطلوں کی مجبوری ہے امام معصومین کو یا قید کرنا یا مارنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر مارکیٹ میں اوریجنل مال اگر رہا تو ڈپلیکیٹ کو کون پوچھے گا؟ ہم سب جتنی بنی امیہ اور بنی عباس والے سب ڈپلیکیٹ ہیں۔ اس ڈپلیکیٹ کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ جو اوریجنل ہے اس کو سامنے نہیں آنے دیا جائے، جس کے سبب سے یہ ڈپلیکیٹ مال جناب والا چل جائے۔ اسی طریقے سے آج کے زمانے میں بہت سے لوگ عالموں سے، مثال کے طور کے اوپر جو اہل علم ہیں، عالم اہل تقویٰ ہیں، ان سے بہت سے لوگ کھسیاتے ہیں، وہ ذاکرین یا وہ ایسے کہ جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، حقیقت میں وہ ایسا ہوتے نہیں ہیں، وہ اپنے اعتبار سمجھتے ہیں کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ تو خدمت میں آپ کیس کریں کہ وہ برداشت نہیں کرتے کسی عالم کی عزت ہو یا کسی عالم کا مقام ہو یا کوئی عالم آگے بڑھے۔ کیوں؟ اگر وہ آگے بڑھے گا تو پھر ان کی جو مثال کے طور کے اوپر منزلت ہے کہیں کم نہ ہو جائے۔ تو یہ تقریباً تاریخ میں دیکھا گیا ہے اور آج بھی اس انداز کا معاملہ ہوتا ہے۔ دشمنی کی حد یہ ہے کہ ابھی تو ماشاءاللہ سے بہت لوگ عمرہ میں جا رہے ہیں، حج میں بھی جا رہے ہیں، جا کے ذرا دیکھیے کہ جنت المعلیٰ میں جناب ام المومنین جناب خدیجہ کی قبر، جو اتنی بڑی ملکہ تھی، اتنی بڑے فضائل کی حامل تھی، اتنی عظیم شخصیت فاطمہ زہرا اس کائنات کو حوالہ کی، ان کی قبر تقریباً 2 فٹ بائی 2 فٹ، فٹ کی میں بات کر رہا ہوں، میٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں، 2 فٹ بائی 2 فٹ یا 1.5 فٹ بائی 1.5 فٹ کی قبر ہے۔ اور اب تو دنیا بہت چھوٹی ہو گئی ہے، آپ کے ہاتھوں میں ہے، ایک مرتبہ موبائل اٹھائیں اور اٹھانے کے بعد گوگل کریں قبر جناب ام المومنین جناب خدیجہ، آپ کو نظر آ جائے گا۔ ان مسلمانوں کا ظلم جو زندگی میں بھی کیا اور ان کے مرنے کے بعد بھی، شہادت کے بعد بھی جناب ان لوگوں نے اہل بیت کے اوپر ظلم کو جناب جاری رکھا ہے۔ خدمت میں آپ کیس کریں کہ آج جو فلسطین کے اندر میں جو بھی کچھ معاملہ ہو رہا ہے، اس میں بہت کچھ تکلیف دہ ہے، بہت درد آور ہے، مگر ایک کہیں پر جہاں پر اتنی تکلیفیں ہوتی ہیں مگر کچھ نہ کچھ وہاں سے ایک معاملہ بھی کچھ بہت بڑا نکل رہا ہوتا ہے۔ جیسے کہ بنی امیہ کے سلسلے میں
جو بنی امیہ کے جو لوگ تھے یا بنی عباس کے جو لوگ تھے ظالمین، ان لوگوں کا تذکرہ خوبی کے علاوہ خرابی سے نہیں کرتے، چاہے وہ یزید کیوں نہ ہوں، جلدی سے جناب والا اس کو بھی برا نہیں بولتے. جیسے کہ ہمارے ساتھ ایک مدعا گزرا کہ کہا جتنے شیعہ ہیں، یہ جب میں ایران سے پڑھ کر جتنے شیعہ جو ہیں سب یزیدی ہیں. ہم نے کہا کہ تو اس کا مطلب آپ لوگ حسینی ہیں. اس کے بعد پھر اگر میں اپنے آپ کو برا کہوں تو آپ کو تو برا نہیں لگنا چاہیے. کہا نہیں. پھر جو میں نے یزید کو برا کہنا شروع کیا، جو کچھ مجھے یاد تھا سب کچھ میں نے الٹا سیدھا کہہ سنا دیا، تو اس حضرت کو جو اس علاقے کے سمجھ لیجیے کہ بڑے تھے، بزرگ تھے، سب کچھ تھے، پیسے والے تھے، انہوں نے پوری زندگی بھر جب تک زندہ رہے مجھ سے بات نہیں کی، اور جب میں دہنے طرف چلتا تھا تو وہ بائیں طرف کے راستے پہ چلے جاتے تھے. اتنی نفرت ان کو ہو گئی کہ ہم نے یزید کو برا کیوں کہہ دیا، اور وہ کچھ کر نہ سکے چونکہ وہ اپنے آپ کو حسینی بول چکے تھے. جھوٹ. تو خدمت میں آپ کے عرض کریں کہ آج جو یہ جنگ ہوئی ہے، اس جنگ سے جو تعصبی مسلمان تھے، جو آج تک ذلیل تو ہو رہے ہیں، بغیرت تو ہیں، مگر وہ بغیرتی کے ساتھ بھی جناب والا جو ہے خاموشی اختیار کیے ہوئے، بہت فتویٰ دینے کا ان کو شوق ہے. تو کیوں نہیں آج فتویٰ لگاتے ان مسلمان کنٹریوں کے اندر میں جہاں شراب رمضان میں کنسیشن کے ساتھ دی جائے گی، پیسہ کنسیشن کے ساتھ، ڈسکاؤنٹ ہوگا. دبئی ڈانس ہو رہا ہے، بریک ڈانس ہو رہا ہے رمضان میں، دبئی میں، سعودی عرب میں. اب کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا. کعبے کا باقاعدہ پورا مکمل ویسا بنا کے اس کے سامنے دنیا کی خبیث ترین عورتیں جو مثال کے طور کے اوپر نائٹ کلب وغیرہ میں ڈانس کرتی ہیں، اس کے سامنے ڈانس کروایا جا رہا ہے. کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہے، کوئی فتویٰ نہیں آ رہا ہے. ابھی اس جنگ سے عام مسلمانوں کی آنکھیں کھلی تو ہم جن کا اعتبار کر رہے تھے یا انتظار کر رہے تھے یا بھروسہ کر رہے تھے کہ یہ وقت آنے پر ہمارا ساتھ دیں گے یا ہمیں بچائیں گے، اب تو معاملہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی یہ تو بالکل ہی الٹا ہے. یہ تو جناب والا ہمیں پوچھنے والے بھی نہیں ہیں. تو خدمت میں آپ کے اس کریں کہ اس ٹائپ کا سسٹم جو ہوا ہے جنگ میں، جیسے ترکی کو بہت کچھ سمجھتے تھے، اس کی اصلیت سامنے آ گئی کہ اس وقت سب سے زیادہ دنیا میں کوئی اگر بزنس کر رہا ہے اسرائیل کے ساتھ تو وہ ٹرکی ہے. ٹرکی نے جناب مسلمانوں کو مارنے کے لیے امریکہ کو بیس دے کے رکھا ہے. ٹرکی نے باقاعدہ $6 بلین کا تو پہلے بزنس کر ہی رہا تھا، ابھی شاید حقیقت میں 12 بلین ہو گیا، نہیں پتہ کتنا ہو گیا، بہت زیادہ ہو گیا. اب ذرا سوچیے آپ، ہر چیز پرووائڈ کر رہا تھا تاکہ اسرائیلیوں کو کوئی سی چیز کی تکلیف نہ ہو. اس کے بعد اس کا ایکشن دیکھیے آپ اردوغان کا. مگر ہاں اب دنیا والے اس کا دوغلا پن سمجھ چکے ہیں. اب جناب والا اس کا جو رونا، چلانا، منہ بنانا، لگتا کہ ٹرکی کے اندر میں اور کوئی ہے ہی نہیں. اب کوئی دنیا والے نہیں سنتے ان کی ڈائلاگ کو، ان کا سسٹم کو. اسی طریقے سے مسلمان کی عرب کنٹری کی، جسے جارڈن، جس نے بہت خباثت کی ہے، بہت کچھ پہنچایا ہے اس کو، اسرائیل کو، سعودی عرب، ٹرکی، دبئی، مصر، یہ سب وہ کنٹریاں ہیں جس کنٹری نے زبردست انداز سے جناب ساتھ دیا ہے اور آج تک ساتھ دے رہے ہیں. یہ چیز سوشل میڈیا کے سبب سے جناب والا کھل کے سامنے آ گئی. اور یہ جنگ کو آپ معمولی نہ سمجھیں، اگنور نہ کریں. کچھ نہ کر سکتے تو کم سے کم دعا کریں اور حالات کو معلوم کرتے رہیں کہ کیا معاملہ ہو رہا ہے، کہاں تک پہنچا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم سے کیا مطلب. نہیں، اب وہ زمانہ گیا. نہیں، آپ سے مطلب ہے، اور آپ چونکہ اس کے مثال کے طور کے اوپر ایک ہیں سسٹم میں، تو آپ کو باقاعدہ اس کے سلسلے میں سمجھنا پڑے گا. تو یہ جمعے کی نماز جو ابھی آنے والی ہے یوم قدس کے نام سے، مسلمان تعصب میں اس لیے نہیں مناتے اس قبلہ اول کو کہ چونکہ شیعوں نے آغاز کیا، یعنی امام خمینی نے رضوان اللہ تعالی علیہ، انہوں نے جناب اس کا آغاز کیا تھا، تو لہٰذا انہوں نے آغاز کیا تھا
ہم نہیں منائیں گے، مگر ہاں الحق یعلو ولا یعلی علیہ، حق بلند ہوتا ہے چاہے آپ چاہیں یا نہ چاہیں، وہ الحمدللہ بلند ہو رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے آنے والے زمانے میں ان قریب یہ سب چیزیں مثال کے طور کے اوپر ان لوگوں کے لیے ایک شرمندگی کا کیا باعث، مثال کے طور پر نقاب ہٹنے کا باعث جناب یہ سب بن رہا ہے کہ حقیقت میں یہ سب یہودی تھے، ظاہری طور کے اوپر اسلام کا نقاب، رومال ڈال لیا سر کے اوپر، داڑھی بنا لیا، لال داڑھی کر لیا، اور اس کے بعد پھر صحابہ کرنے لگے، اور اس کے بعد پھر اسلام کرنے لگے۔ اب اس جنگ کے سبب سے بہت کچھ جناب کھل کے سامنے آ رہا ہے الحمدللہ۔ جہاں پر اتنی نگیٹو پوائنٹ ہیں وہاں پر ایک پازیٹیو پوائنٹ بھی ہے کہ اب مسلمانوں کی آنکھیں کھل رہی ہیں کہ جو خواب غفلت میں تھے۔ انشاءاللہ اس کو آپ دیکھیں گے۔ علی رکو۔ اسی طریقے سے خدمت میں آپ کے عرض کریں کہ یہ جو معاملہ ہے ماہ مبارک رمضان کا، اس رمضان میں قرآن فہمی کے سلسلے میں بھی جناب آگے بڑھیں۔ انبیاء کی حالات زندگی بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا۔ آج آپ کی خدمت میں چھوٹا سا تذکرہ جناب والا کرنا چاہتے ہیں جناب شعیب نبی کا۔ جناب شعیب نبی جو جارڈن کے قریب رہ رہے تھے، اور ان کا کام جتنے نبی آئے تھے سب کا کام تھا توحید پہنچانا، نبوت پہنچانا، صحفے پہنچانا، کلام الہی پہنچانا، اس کے بعد پھر لوگوں کو حرام سے بچانا، واجب کے اوپر عمل کروانا، مکروہ سے بچانا، پورے مکمل سسٹم جو ان کے سوالات تھے ان کے سوالات کا جواب دینا وغیرہ، یہ سب کام تھا پرانے زمانے کے انبیاء کرام کا۔ اب اس میں جو تکلیفیں آتی تھیں اور جو ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ بت پرستی مکمل طریقے سے عرب کے خطے میں چھائی ہوئی تھی۔ اس بت پرستی کے سامنے توحید پرستی کو لے کر آنا یہ آسان کام نہیں تھا انبیاء کرام کا۔ عزیز و دوستو، جس میں سے جناب شعیب کا آج جو میں ذکر کرنے کے لیے جا رہا ہوں، جناب شعیب جس علاقے میں تو وہ علاقہ بڑا سرسبز و شاداب تھا، بہت شاندار بزنس ہو رہا تھا۔ لبنان، مصر، فلسطین، یہ سب تمام بزنس کا حساب کتاب جناب شعیب کے جو لوگ تھے، جو مدائن میں رہا کرتے تھے، مدائن یعنی کہ آج خیبر کا جو علاقہ ہے سمجھ سعودی کے اندر میں، وہ علاقہ تھا مدائن۔ خدمت میں آپ کو کریں کہ وہ بہت سرسبز و شاداب تھا حساب کتاب، اور زبردست طریقے سے بزنس جناب حاصل کر رہے تھے، چلا رہے تھے، اور اس کے بعد بت پرستی بھی کر رہے تھے۔ تو جناب شعیب نبی نے جب ان لوگوں کو سمجھایا ہے، منع کیا ہے، تو وہ تو مانے تو نہیں۔ قرآن مجید میں سورہ ہود میں اور سورہ شعراء میں اس کا پورا تذکرہ آیا ہے، جا کے آپ چیک کریں۔ ان لوگوں کے پاس دو چیزیں جناب والا شروع ہو گئی تھی، ایک تو وہ کنجوس تھے وہ، اور دوسرا یہ کہ عجیب ٹائپ سے نبیوں کے اوپر حملہ کر رہے تھے، الزام تراشی کر رہے تھے۔ چونکہ اللہ کا جو بھی نمائندہ آئے گا اور جو بھی اچھا کام کرنا چاہے گا اس کے اوپر الزام، اس کے اوپر قتل کا حملہ، اس کے اوپر اس کو پریشان کرنے کا معاملہ، یہ ہر زمانے سے چلا رہا۔ آج بھی آپ تقریباً اب دیکھیے، اگر آپ کسی سے پوچھیے کہ آپ جس علاقے میں رہ رہے ہیں اس علاقے کی مسجد میں آپ کیا تعاون کرتے ہیں، جو عالم 24 آورس میں خدمت انجام دے رہے ہیں ان کو آپ کیا دیتے ہیں، عام آدمی سے پوچھیے تو وہ جواب دیں گے کچھ بھی نہیں دیتے۔ تو کچھ بھی جو نہیں دیتے تو پھر یہ سب کچھ آپ چلانا کیوں چاہتے ہیں؟ دیتے کچھ نہیں ہے، چلانا سب کچھ چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے گھر میں ان کا کچھ نہیں چلتا، بیوی کے سامنے کچھ نہیں چلتا، تو اس لیے پھر تقریباً وہ مسجد کے امام کے سامنے چلاتے ہیں، کہ چونکہ اس لیے کہ وہ بہت بولیں گے مردود، بدتمیز وغیرہ کہہ کے چھوڑ دیں گے۔ ہاں دوسروں کے سامنے چلائیں گے تو پھر معاملہ اینٹ کا جواب شاید کہیں پتھر نہ مل جائے، تو اس لیے وہ دوسروں کے سامنے نہیں۔ تو پرانے زمانے میں بھی ہوا ہے اسی انداز سے انبیاء کے ساتھ، آخر میں بہت الزامات کے ساتھ
جو معاملہ آگے بڑھا ان کے اندر میں یہی عیش پرستی کے سبب سے، جبکہ سب کچھ نعمت موجود تھی، میں نے جیسے عرض کیا، ان کے یہاں ایک عیب جو داخل ہو گیا تھا، وہ عیب بہت خطرناک تھا۔ وہ عیب ہے عجیب، وہ عیب جناب جو داخل ہوا وہ کم فروشی، بزنس کا ہب تو تھا ہی، کم فروشی، گران فروشی، یعنی کہ بہت مہنگا سامان احتکار کرنا، یعنی کہ سامان کو چھپا لینا، پیسہ پورا لینا، سامان پورا نہیں دینا، یعنی جس کو کہتے ہیں مثال کے طور کے اوپر غصب کرنا، چوری کرنا۔ اس کے اوپر جناب شعیب نبی نے بہت روکنے کی کوشش کی، اور وہ جناب نہیں مانے۔ آخر میں الزام لگایا جناب شعیب کے اوپر کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہم لوگ کا بزنس ہے، یہ ہم لوگ کا بزنس جناب والا چھین لیں، اڈاپٹ کر لیں، اسی لیے جناب یہ ہم لوگ کو روک رہے، جبکہ یہ ہمارے بابا دادا کا بزنس ہے اور ہم لوگ یہی کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اور یہ اس چیز سے جناب ہم لوگوں کو رکوانا چاہ رہے ہیں۔ یہ بہت کوشش کی ان کے قوم کے لوگوں نے جناب شعیب کو، آخر میں پھر جناب شعیب کو دھمکی آنا شروع ہوئی، جب میں نے اپنے کام کو اور آگے بڑھا، دھمکی نہ کو کہاں آپ کو جان سے مار دیں گے، آپ جو عذاب کا تذکرہ کر رہے وہ عذاب ہم لوگ آپ کے اوپر نازل کر دیں گے۔ اور آخر میں وہ سینسیئر طور کے اوپر ان لوگ نے پلاننگ بنانا شروع کی۔ ادھر قدرت نے بھی جناب اپنا پلاننگ، چونکہ اچھا پلانر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، آپ لاکھ کچھ پلان بنا لیں، ہوگا تو وہی کہ جو اللہ چاہے گا۔ اور آخر میں جناب جو انہوں نے پلان بنایا، اس پلان کے تحت ان کو مارنا تھا، اللہ نے 1 ہفتے کی مہلت دی اس پوری قوم کو۔ توحید کو جب انہیں نہیں مانا تو کہا کہ آپ کی جتنے چاہنے والے ہیں، جنہوں نے آپ کی بات کو مانا ہے اور آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، چاہے وہ آپ کے خاندانی کے لوگ کیوں نہ ہو، آپ ان کو لے کر ہٹ جائیے، کیونکہ یہاں پر عذاب اب آنے والا ہے۔ تو لوگوں نے جناب بڑے بڑے محلات بنا کے رکھے تھے کہ ہم تو اپنے محلات میں رہیں گے، کیا آئے گا، طوفان آئے گا، بارش ہوگی، کچھ بھی ہوگی، اس کو ہم لوگ سنبھال لیں گے۔ مگر ہاں، ایک مرتبہ ان کے یہاں عذاب ایک عجیب ٹائپ سے آیا، 7 دن تک زبردست گرمی پڑی، ایسی گرمی کہ جس میں ہوا ہی نہیں تھی، اور 7ویں دن کے بعد کہ جناب شعیب تو نکل چکے تھے، زبردست طریقے سے بارش ہوئی، آگ برس رہے تھے، اس پہ بھی بارش میں بھی آگ برس رہے تھے، اس کے بعد بھی پتھر گرنا شروع ہوئے، بہت پتھر گرے، جیسے پانی کی بوندیں گرا کرتی ہیں، اسی انداز کے جناب والا پتھر گرے، اور پتھر کے گرنے کے سبب سے وہ سب کے سب مارے گئے، اور وہ شہر خاموشہ بن گیا، خاموش شہر، لاشیں جناب اسی انداز سے پڑی رہ گئیں، سڑتی رہ گئیں، اور پھر اس کو چرند پرند کھا کے عبرت کا ایک مقام جناب بنا دیا جارڈن کے پاس اس زمانے میں۔ عزیزو دوستو، اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو درس کیا ملا؟ اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو درس یہ ملا کہ جو بھی نمائندے الہی کے ساتھ ہو جاتا ہے یا ساتھ دیتا ہے وہ بچ جاتا ہے، جیسے جناب نوح کی کشتی میں سوار ہونے والے بچ گئے، اسی طرح جناب شعیب کے ساتھ جو ساتھ ہو لیے، ان کے ساتھ ہو کر نکل لیے، وہاں نہ رہے، وہ عذاب سے بچ گئے اور زندہ رہ گئے۔ آج بھی ان کا تذکرہ ہم اور آپ اچھے انداز سے جناب کر رہے ہیں۔ وہ بہت بڑی تعداد جن کو پیسے کا بہت زیادہ غرور تھا، گھمنڈ تھا، وہ جناب پیسے کے ساتھ اس دنیا سے واصل جہنم ہو گئے، ان کی لاشیں جناب عبرت کے لیے اس کائنات میں بنتی کے رہ گئی۔ تو کوشش یہ کریں دوستو کہ نمائندے الہی جہاں پر بھی ہو، جو مسجد کے اندر میں کوئی امام ہو، مولانا ہو، اگر بھلا نہیں کر سکتے ہیں نہیں کیجئے، کوئی بات نہیں، برا مت کیجئے، برا مت کیجئے۔ جو بھی کوئی برا کرتا ہے تو پھر اس کے لیے بہت خرابی معاملہ جناب ان کے ساتھ دامنگیر ہو جاتا ہے، خاص کر کے عمر کوتا کر دی جاتی ہے، رزق میں جناب والا کوتاہی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے بہت زیادہ اپنا خیال رکھیے گا، ان خرافات سے اپنے آپ کو بچانے کی پوری مکمل کوشش کیجیے گا۔ آج کا پیغام یہی ہے کہ پہلے بات تو یہ ہے کہ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کو اچھے سے ذکر ہر جگہ کے اوپر جناب مسجد میں کروائیے،
پروگرام کروائیے. اگر آپ نے مجالس سے نہیں کروائی ہیں تو کم سے کم ضرور کروا لیجئے، تاکہ کل محشر کے میدان میں، چونکہ ہم اور آپ بہت قریب ہو رہے ہیں امام کے ظہور سے، کل اگر ہم سے پوچھا گیا تو ہمارے پاس جواب ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ کام انجام دیا، یہ کام انجام نہیں دیا، وغیرہ وغیرہ. اور اگر آج اگر آپ نے کل نہیں کیا کچھ، آج اگر آپ نے نہیں کیا تو کل کہنے کا آپ کے پاس وقت نہیں رہے گا. دوسرا جو یہ جنگ ہوئی ہے، یہ ایک بہت بڑی نصیحت ہے. سب کچھ ہونے کے بعد اس چھوٹے سے گروپ حماس کے ساتھ ایک چھوٹے سے علاقے میں پوری دنیا کی پوری فوج، یعنی کہ یورپ، پورا یونائٹڈ نیشن، ورلڈ کورٹ، پورا گلف، سب مل کر ایک چھوٹے سے گروپ کو مارنے کے لیے آمادہ ہو گیا، اور اوپنلی طور کے اوپر کہنے لگے کہ ان کو مار کے ختم کر دیا جائے، جو ظاہری طور پر مسلمان اندر سے یہودی ہیں. مگر اللہ جس کو رکھے اسے کون چکھے. آج وہی حماس اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ اب ان کے جو لاؤڈ اسپیکر والے بھوپو جو نیوز چینلز ہیں، وہ جناب خود کہہ رہے ہیں کہ حماس ہار چکا، حماس جیت چکا، اسرائیل ہار چکا. جو فارمر اسرائیل کا جو ڈیفنس منسٹر ہے، وہ انٹرویو میں باقاعدہ کہہ چکا ہے کہ اسرائیل آلریڈی ہار چکا ہے، یہ زبردستی میں ہاری ہوئی ایک انا کی جنگ لڑ رہا ہے، حماس بہت پہلے جیت چکا ہے. دوستو اب یہ دیکھیں قدرت کا کرشمہ کہ حق بلند ہوگا، چاہے تم چاہو یا نہ چاہو، ہوگا تو وہی جو اللہ چاہے گا. اس سے یہ نصیحت ملی، کبھی آپ یہ مت سوچیے گا کہ میں کمزور ہوں، طاقتور ہمارا دشمن ہے. نہیں، آپ اپنا حصہ ڈالیں، کہ پروردگار عالم آپ کو کیسے برکت دے گا. رہا یہ جتنی شہادتیں ہوئی ہیں، خون تو گرتا ہے ہر زمانے میں، حق کو حاصل کرنے کے لیے قربانی تو دینی پڑتی ہے، مگر ہاں کامیابی ہمیشہ مظلوم کے ساتھ ہے، سچ کے ساتھ ہے. اور ہمیشہ جتنے بھی جو ظالم ہیں ان کو جھکنا پڑے گا اور اپنے آپ کو ناکامی کے لیے آمادہ کرنا پڑے گا. تو اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن فہمی کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام کے سوانح حیات کی زندگی سے اپنی زندگی میں بھی جناب درس لیں، کہ چونکہ گران فروشی کرنے والوں کا انجام کیا ہو. وہ دیکھیں آج کے زمانے میں جو بہت سے اسکینڈل وغیرہ چل رہے ہیں، اسکیننگ وغیرہ ہو رہی ہے بینک میں، مثال کے طور کے اوپر لوگ پیسہ لوٹ لیتے ہیں. وہ بیچارہ بیمار تھا، اس کے لیے اپنا پیسہ علاج کا رکھا تھا، آپ نے نکال لیا. بیٹی کی شادی کرانی تھی، آپ نے نکال لیا. بڑھاپے کا سہارا تھا، پینشن کی شکل میں آپ نے نکال لیا. یہ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ریت کے اوپر کبھی محل بنتے ہیں، پانی کے اوپر کبھی محل بنائے جاتے؟ نہیں. اس لیے یہ پیسہ حرام کا ہے، یہ کبھی بھی کام نہیں آئے گا، اور یہ خود مصیبت جان بن جائے گا. لہذا ہمیشہ حلال کھائیے. جناب شعیب کی اس قوم کے معاملے کو ذرا سمجھیے کہ سب پیسے والے ہونے کے بعد، سب کچھ ہونے کے بعد ناکام ہوئے اور آج جہنم کے ایندھن بن گئے. بہت خیال رکھیے گا اپنا، اور انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.